بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی تقریب کے خصوصی مہمان جناب کرنل اظفر میسر صاحب ڈی آئی جی ایسٹ۔ ویسے تو آج کے سارے ہمارے جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں وہ شہزادے بھی ہیں، شہزادیاں بھی ہیں، اور وہ مہمان خصوصی بھی ہیں۔ یہ تقریب اصل میں ان کے لیے رکھی گئی ہے، اور دوران گفتگو جو فیتھ فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی، میں ان کو اس جدوجہد پر حماد میمن صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کی سربراہی بہن عائشہ محمود کر رہی ہیں، اور انہوں نے اور سعد نے بتایا ہمیں کہ کیسے جیا جاتا ہے تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہونے کے باوجود۔ ان کی گفتگو ہمارے لیے بڑی معلوماتی تھی، اور ہماری حکومتوں نے اس پر توجہ نہیں دی، بل پاس کر دیا، لیکن مثال کے طور پر ایک دلہن ہے اور ایک دولہا ہے، ان دونوں کے درمیان شادی سے پہلے ٹیسٹ نہ کرایا جائے اور وہ مائنر تھیلیسیمین ہوں، تو غالب امکان یہ ہے کہ ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ میجر تھیلیسیمین ہوگی، اور اس کو تمام ان مراحل سے گزرنا پڑے گا جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے مقرر نے کیا۔ الحمدللہ 200 سے زائد تھیلیسیمیا کے بچے اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے المصطفیٰ کی ذمہ داریوں میں ہیں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کا دل بہلانا، ان کے لیے بلڈ کا انتظام کرنا، یہ سب ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں ہماری یونیورسٹیز کا بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے کہ وہ ینگ بلڈ جو ہے وہ ڈونیشن کے طور پر کیمپ لگانے دیتے ہیں، اور اس طرح بہتر کوالٹی کا جاندار بلڈ ان شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے مل جاتا ہے۔ یہ فائٹ ہے جو ہماری یہ تنظیم فیتھ اینڈ فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا چلا رہی ہے، اور ہم دونوں تنظیمیں مل کر انشاءاللہ اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں میں نے حکومتوں کو ہمیشہ پیشکش کی ہے کہ نکاح پڑھاتا ہے قاضی، قاضی کو اگر پابند کرنا ہو کہ پہلے وہ فارم بھرتے وقت ایک کالم ہو اس میں، اور اگر یہ کالم نکاح کے فارم میں ڈال دیا جائے کہ اس لڑکے یا اس لڑکی کی پہلے تھیلیسیمیا کا مائنر ہے یا نہیں ہے، ٹیسٹ ہوا ہے یا نہیں، تو قاضی پھر مجبور ہوگا، کیونکہ اگر قاضی ایسا نہیں کرے گا
تو قاضی کا لائسنس کینسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. جب تک حکومتوں کے ذمہ تھا، صرف حکومتوں کے ذمہ تھا کہ پولیو کا خاتمہ ہو، تو پولیو کے ہزاروں کیسز سال میں ملتے تھے. جب حکومت نے اندازہ لگایا کہ این جی اوز کو ملایا جائے، تو پھر WHO، یونیسیف، روٹری کلب انٹرنیشنل نے مشورہ کیا کہ ایک ایسا آدمی تلاش کیا جائے جو ظاہراً شکل سے عالم لگتا ہو اور سوشل ورکر ہو اور فتویٰ دینے والے مفتیوں سے جن کا اچھا رابطہ ہو، تو یہ فتوے بازی کو روکا جا سکتا ہے. جب مجھے اس کا اعزازی چیئرمین بنایا گیا تو اس وقت ہزاروں کیس سالانہ ملتے تھے. پھر فتوے بازی کو روکا گیا تو ہزاروں کی جگہ سینکڑوں ہو گئے. آہستہ آہستہ جدوجہد چلتی گئی اور مشکل ترین علاقوں میں جا کر کے پولیو کے خاتمے کے لیے سمجھایا گیا. تو پھر سینکڑوں ہو گئے، سال کے سینکڑوں، پھر ہزاروں، سینکڑوں کے بعد درجنوں ہو گئے، پھر 1، 8، 10، 12، 15 لے کے ہمارے ہاں اب 2 ڈیسیملز میں 10، 12، 15 اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. تو حکومت اگر اس پر توجہ دے تو ہم اس سلسلے میں ان کی میٹنگ قاضیوں سے کرا سکتے ہیں. اور حکومت کے پاس تو وسائل بھی ہیں، مرکز میں بھی ایک وفاقی وزارت مذہبی امور ہے، ہر صوبے پہ صوبائی وزارت مذہبی امور ہے. وہ اگر علماء کو بلا کر اس موضوع پر بات کریں تو ظاہر ہے کہ ہم ہوئے یا فیتھ فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا کے احباب ہوئے کوشش کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے بڑی ایک مثالی تنظیم بنائی ہوئی ہے کہ جس میں اس کے عہدے داران میں سے اکثر و بیشتر خود تھیلیسیمیا کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے مرکزی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. المصطفیٰ کی طرف سے میں وحیسر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جو بھی کراچی کے حالات ہیں، جو بھی سندھ کے حالات ہیں، اس میں ان کا وقت نکال کر آنا یہ اچھی ان کی دلچسپی کی دلیل ہے. اور یہاں عامر فاروق بھی اسی علاقے میں ڈی آئی جی رہے، اس کے بعد بھی پہلے والے بعد والے، اور یہاں لانے میں مرکزی کردار ہمارے بھائی شکیر کا ہے. اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. یہ برابر میں بالکل بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ایسے کاموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے. یہ کبھی المصطفیٰ کا جو یتیم خانہ، اس کا نام یتیم خانہ نہیں ہے، اس کا نام ہے مائی ہوم المصطفیٰ. ان کے بچوں کے لیے، شہزادوں کے لیے تحفے تحائف لے کر کے آتے ہیں، اور جو ضرورت کی چیز وہاں کی ان کو بتائی جاتی ہے. میں بتاؤں یا عبدالغفار سعیدی بتائے تو شکیل بھائی بالکل دونوں اسٹینڈ کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عطا فرمائے گا. بچے یقیناً ان کے ماں باپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بلڈ کا ٹرانسفیوژن جو ہے یہ 4 گھنٹے کا پروسیس ہے. ماں 4 گھنٹے تک بچے کے برابر میں جب بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہوتا ہے تو برابر میں کرسی میں بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں.
کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھیلیسیمین ہے تو اس سے ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن بہرحال جیسا ہمارے صدر ڈاکٹر عبدالرحیم نے کہا کہ ہم سب دنیا میں آزمائش سے گزرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آزمائش ہے تو اس آزمائش کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پر آئی جی بھی غلام نبی میمن جب تھے تو وہ بھی آ چکے ہیں، المصطفیٰ کا جو یتیم خانہ ہے وہاں بھی وہ سارے شہزادوں کے لیے گفٹ باکس بنا کر خود آئے اور خود انہوں نے لوگوں کو دیا۔ ایسے ہی ایڈیشنل آئی جی مختلف ادوار میں رہے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، کیونکہ ان لوگوں سے 30 35 40 20 30 سال سے میرا ایک ورکر کے طور پر تعلق ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جذبہ ان کا برقرار رہے۔ میں المصطفیٰ کی طرف سے مزید وقت بچانے کے لیے بھائی محسن صاحب کا اعلان میں خود کر دیتا ہوں، آپ چاہیں تو کھڑے ہو کر تقریر کریں، بیٹھ کے کریں۔